جس طرح کی گزشتہ مجلس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو زندگی کے ہر معاملے کے آداب بتاتا ہے، حتیٰ کہ جنگ کے بھی آداب بتاتا ہے کہ جنگ کے اندر بھی یہ کام آپ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، ان میں کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، لڑائی میں بھی وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کیا۔ پہلے تھا مسلمان اور کافر کے درمیان کتاب، اس کا بھی ایک خاص حالات میں اجازت دی، ہر وقت ہر مسلمان کسی کافر کو قتل نہیں کر سکتا، اس کا بھی ادب یہ بتایا کہ ایسا شخص جس کا آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ ایگریمنٹ نہیں ہے، وہ ذمہ نہیں ہے، اور اگر وہ آپ کے ساتھ آپ کے دین میں رکاوٹ نہیں بنتا، کفار کا ساتھ نہیں دیتا، آپ کے خلاف لڑنے میں کوئی نہیں کرتا، اس کے ساتھ بھی قتال نہیں کر سکتا۔ قتال صرف اس کے ساتھ ہے جو مسلمانوں کے خلاف نکلتا ہے، مسلمانوں کو ان کے دین سے روکتا ہے یا ان کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب رہا مومن کو قتل کرنا، قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب طواف افاضہ کے لیے آئے، جسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں، تو یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب سب لوگ عید الاضحیٰ کے دن قربانیاں کر کے آ کے طواف افاضہ کرتے ہیں۔ جہاں بیت اللہ کے اندر اس دن اتنا رش ہوتا ہے کسی اور دن نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایک جنب رفیع ہے جو طواف کر رہا ہے، آپ طواف کرتے کرتے اچانک رک گئے اور بیت اللہ کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ بیت اللہ، اللہ نے تیری بڑی عزت بنائی ہے، تیرے جیسی عزت کسی کی نہیں، تیری عزت کو پامال کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت اللہ کی نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ کسی شخص کو حق نہیں ہے وہ مسلمان کی عزت کو پامال کرے، مسلمان کے مال کو چھینے، مسلمان کو قتل کرے، اس کا خون کرے، یہ اللہ نے کسی کو حق نہیں دیا۔ اب یہاں ان آیات میں دو قسم کے لوگ ہیں جو مومن آدمی کے ساتھ جن کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک وہ ہے جو قتل عمد جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، ارادے اور اختیار سے قتل کرتا ہے، اس کی سزا بتائی۔ اور اگر کسی مسلمان سے دوسرا مسلمان غلطی سے قتل ہو جائے، یعنی اس کا ارادہ مارنے کا نہیں، اور کوئی ایسا معاملہ بنا کہ اس سے قتل ہو گیا، اسے قتل خطا کہتے ہیں، بھول کے کسی کو، جس طرح کی آج کل کے زمانے میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان اسلحہ صاف کر رہا ہے تو اچانک گولی چل گئی، کسی کو لگی تو وہ فوت ہو گیا۔ یہ اس زمانے میں ایسا تھا کہ اگر جنگ کے اندر بھی کوئی مسلمان سامنے آ جائے تو انسان کو پتہ نہ چلے اور اسے قتل کر دے۔ اب اس جرم کی سزا کیا ہے؟ اس زمانے میں تو صرف اتنی ہی بات تھی، آج کے دور میں یہ ہمارے بچے اس طرح بےہودگی سے گاڑیاں یا موٹر سائیکل چلاتے ہیں کہ بہت قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی ایک قتل خطا ہے۔ اسی طرح یہ گاڑیاں سواریوں کے لیے دوڑاتے ہوئے لوگوں کو کچل دیتے ہیں، یہ بھی قتل خطا ہے۔ بے شک ان کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن ایسی بےہودگی سے گاڑیوں کو چلانا، بلکہ بعض علماء تو اس
جان بوجھ کے مارنا ہے اپنے ساتھ سواریوں کو یا سامنے آنے والے لوگوں کو۔ اگر انسان کا کوئی ارادہ نہیں، وہ ایسی کوئی بھی بھولگی نہیں کر رہا، اس سے تو بندہ قتل ہو جاتا ہے۔ تو اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ کسی انسان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، ہاں اگر خطا سے ہو جائے، بھول کے ہو جائے، تو پھر اس کا کیا بدلہ ہے؟ نمبر 1 فتحریر رقبہ، غلام کو آزاد کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج تو غلام یا لوٹی نہیں، لیکن غلام جس کو آزاد کرنا ہے وہ بھی مومن ہونا چاہیے۔ آج تو غلام اور لوٹی کا تصور نہیں، اب کیا کرے؟ وہ بھی اللہ کے بیان کر رہے ہیں۔ یہ فرض ہے کہ وہ غلام کو آزاد کرے، یا اس کا متبادل یہ ہے کہ 2 مہینے پے در پے روزے رکھے، 60 روزے رکھے، اور اس میں ایک بھی چھٹی نہیں، جان بوجھ کے یا صحابہ قطعاً پے در پے روزے رکھے۔ اگر درمیان میں چھوٹ جاتے ہیں تو پھر دوبارہ شروع ہوگا۔ پہلا معاملہ یہ ہے فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور دوسرا یہ ہے وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا، جو اس مومن کے گھر والی ہیں انہیں اس کی دیت دے۔ اب دیت کیا ہے؟ وہ ہے 100 اونٹ۔ کسی بندے کے قتل کی دیت 100 اونٹ ہے اگر خطا سے قتل ہو۔ آج اونٹ ایک متوسط قسم کا اونٹ کم از کم 50,000 روپے، اگر نہ 50 کا تو ممکن نہیں، لاکھ روپے سے نظر جو ہے کم نہیں۔ تو 100 اونٹ اس کا مطلب ہے 1 کروڑ روپے۔ یہ دیت ہے قتل خطا کی، قتل عمد کی نہیں۔ اب اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ بندہ دیت دینے کی قابل ہی نہیں، تو حکم ہے اس کے خاندان کے لوگ اکٹھے کر کے دیں۔ اگر خاندان کے لوگ بھی اتنی استطاعت نہیں رکھتے تو اسلامی حکومت دے کہ جن کا قتل ہوا ہے اس کی داد رسی ضروری ہے۔ تو اگر یعنی جو قتل ہوا ہے مقتول خود بھی مومن تھا، اس کے خاندان کے لوگ بھی مسلمان مومن تھے، تو دونوں کام لازمی کرنے ہیں۔ غلام بھی آزاد کرنا ہے، اگر غلام نہیں ہے تو 2 مہینے کے روزے رکھنے، اور اس کے ساتھ 100 اونٹ اس کی نیت دیں۔ ہاں الا ان یصدقوا، اگر وہ صدقہ کرتے چھوڑ دیں کہ ہم معاف کیا تو وہ معاف کر سکتے ہیں۔ مقتول کے عزیز معاف کر دیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ وہ صرف دیت معاف ہوگی، وہ کفارہ جو توبہ کے لیے ہے وہ معاف نہیں ہوگا، یعنی یا غلام کو آزاد کرنا یا 2 مہینے کے روزے رکھنا۔ دوسرا مقتول وہ ہے فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اگر کسی ایسے مومن کو قتل کیا جس کا سارا خاندان کافر ہے، وہ اکیلا مسلمان اور وہ ہے تمہارے دشمن، تو پھر صرف کفارہ دینا ہے، غلام کو آزاد کرنا یا 2 مہینے روزے رکھنے، انہیں دیت نہیں دینی، چونکہ وہ کافر ہے سارے اور ہے دشمن، پھر انہیں دیت نہیں دینی۔ تیسرا مقتول ہے وہ ہے تو مومن لیکن ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ عہد ہے کہ ہم آپس میں دوست ہیں، تو ایسی کیفیت میں
جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی. اب چوتھا مقتول وہ ہے جسے عمدن قتل کیا جاتا ہے، دشمنی کی بنیاد پہ، جذبات کے اندر آ کے کسی بھی طریقے سے وہ مسلمان مومن ہے اور اسے قتل کر دیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو بدنصیب کسی مومن کو قتل کرتا ہے جان بوجھ ارادے اور اختیار سے، اسے 5 قسم کی سزائیں ہیں. نمبر 1 فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اب اس کا بدلہ جہنم ہے. نمبر 2 خالداً فیہا، اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا. نمبر 3 وغضب اللہ، اس پہ ہمیشہ اللہ کا غضب نازل ہوگا. چوتھا وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنتیں برسیں گی. پانچواں وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس پہ بہت بڑا عذاب ڈالا جائے گا. 5 قسم کے عذاب ہیں جو ایسے قاتل کے لیے ہیں جو کسی مومن کو، کسی مسلمان کو عمدن قتل کرتا ہے. آج ہماری عدالتیں، ہماری پولیس یہ بات یاد رکھیں، یہ مقتول کو فائدہ دیتی ہے، قاتل کو فائدہ دیتی ہے، اسے بری کر دیتی ہے. قاتل سمجھتا ہے مجھے عدالت نے بری کر دیا ہے، شاید مجھے اللہ کی طرف سے بھی معلوم نہیں کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، دھوکہ ہے. یہ لوگ بد کردار ہیں، یہ پیسے لے کے فیصلے کرتے ہیں، انہیں کسی کے خون سے کوئی غرض نہیں ہے. ان کو صرف حرام خوری کی عادت ہے کہ حرام مل جائے تو مقتول کا خون بیچ دیتے ہیں، یتیموں کو اجاڑ دیتے ہیں، اور ان درندوں کو احساس نہیں کہ ایک دن اللہ کی عدالت لگے گی جہاں ذرہ برابر کسی کا ظلم نہیں ہوگا. وما ربک بظلام للعبید، اس دن ہر مقتول کو اس پہ کیے ہوئے ظلم کا بدلہ ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مظلوم مقتول اپنے ظالم اور طاقتور قاتل کو قیامت کے دن اس نے ایک ہاتھ میں اپنا سر پکڑا ہوگا جو اس کو بڑھایا تھا اس نے، اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گریبان کو پکڑا ہوگا، گردن کو پکڑا ہوگا. وہ اللہ کی عدالت میں لے کے آئے گا، کہے گا اللہ اسے پوچھو مجھے کیوں قتل کیا. اور اللہ اس پہ بڑا غضبناک ہوگا. اور یاد رکھیں ایک بندہ نہیں، 2 نہیں، اگر کسی قتل پہ پوری دنیا میں مل جائے تو اللہ کہتے ہیں مجھے یہ پرواہ نہیں ہے، میں سب کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا. اس مقتول پہ کیے ہوئے ظلم کا مجھے بوجھ ہے کہ اس پہ کیوں کیا گیا. اس لیے جو لوگ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی کے قتل میں انوالو ہوتے ہیں یا کسی مقتول کی داد رسی کے رستے میں رکاوٹ بنتے ہیں یا کسی قاتل کو چھڑانے کا سبب بنتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح وہ قتل کرنے والا جرم ہے اس کی حمایت کرنے والا کوئی جرم ہے، اسے ریلیف دینے والا کوئی جرم ہے. وہ جج بھی قاتل ہے، وہ پولیس کا انچارج بھی قاتل ہے جو اس کے لیے غلط بات لکھ رہا ہے، اور مقتول کو نقصان پہنچا کے اس کے خاندان کو انصاف دینے کے بجائے صرف اپنے پیٹ کے لیے ان پہ ظلم کر رہا ہے اور قاتل کو آسانی دے رہا ہے. وہ بھی اسی طرح قاتل ہے جس طرح اپنے ہاتھ سے قتل کرنے والا قاتل ہے. 5 کون اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنے منہ کو چھپائے گا؟ ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا رشتے دار تھا، بے شک اس نے اتنا ہی ظلم کیوں نہیں کیا، اس کی حمایت کو پیچھے پڑ گئے. ہم اس قتل کے اندر شریک ہو جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے کسی مومن کے قتل کو اتنا عظیم جرم قرار دیا. کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ
تک